کا کوئی نہ کوئی عقیدہ ضرور ہے، اور اسی طرح ایک مسلمان کا عقیدہ اسلام اور اس کی بنیاد قرآن ہے۔ لیکن اکثر و بیش یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہوگا یا پوچھا جاتا ہے کہ آخر قرآن پر عمل کیوں نہیں ہوتا، یا یوں کہیں کہ قرآن اتنا طاقتور کیوں نہیں لگتا جتنا کہ بتایا گیا ہے۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ عقیدہ ضرور ہوتا ہے، تو اس عقیدے کے پیروکار ہی ہوتے ہیں جو اس چیز کو، اس عقیدے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن اگر اسلام کی بات کی جائے تو مسلمان کیا بن گئے ہیں آج کل کے مسلمان، اور کیوں بن گئے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیوں بن گئے ہیں، یہ نہیں کہ کیا بن گئے ہیں۔ یہ سوال اس لیے ہے تاکہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جا سکے۔ تو مسلمان کیوں بن گئے ہیں، اس کی وجہ اگر ہم جاننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا نہیں جاتا، اور پھر قرآن کیسے سمجھ آئے گا جب کہ ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، جیسے کہ علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو دل و نگاہ کا مسلمان ہونا بہت ضروری ہے، اور نگاہ تب مسلمان ہوگی جب دل مسلمان ہوگا، تبھی انسان کا نظریہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ اب یہ کیسے یقین آئے کہ اس پوری کائنات کو بنانے والا پروردگار واقعی میں وہی ایک پروردگار ہے؟ یہ یقین زبان سے اظہار کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دل کا عقیدہ ہوتا ہے، جس چیز کو دل مانتی ہے۔ تو جب دل ہی اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی تو قرآن کو کہاں سے کتاب الہی یعنی کلام الہی سمجھا جائے گا؟ اور عمل تو دور کی بات، اس کی طرف تو جانے کی بھی دل نہیں کرے گی۔ البتہ اسی وجہ سے آج قرآن صرف قرآن خوانیوں تک، تعویذ تک اور اسی طرح کی چیزوں تک محدود رہ گیا ہے۔ باقی دل میں اترنے والی چیز تو ختم ہی ہو چکی ہے۔ دل میں اترنا کیا ہوتا ہے، اور قرآن اصل میں ہے کیا، یہ کائنات کیا ہے، اس میں پل رہا ہر ایک جاندار اپنا رزق کہاں سے حاصل کر رہا ہے، کون اس پورے نظام کو چل رہا ہے۔ لیکن اس سب کے لیے فکر اور تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ فکر و تدبر، غور و فکر، آج ہم بے ذات چیزوں میں مصروف ہیں، اور اسی وجہ سے ہم قرآن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہی ایک انسان اگر اس میں ایمان آ جائے تو وہ قرآن کو پڑھے، تو یہ مشاہدہ تو وہ خود ہی کر سکتا ہے کہ آج قرآن کچھ اور ہے اور کل قرآن کچھ اور تھا۔ کل وہ میرے لیے ایک عام کتاب تھی، اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ ہاں اس کتاب میں طاقت ہے، قوت ہے، اس پروردگار کا بنایا ہوا ہی ہے یقیناً، جو سمندروں کو قوت بخشتا ہے، جو ہوائیں لاتا ہے۔ ان سب کی قوت کا دار و مدار صرف ایک ہی ذات پر ہے، یعنی اللہ عز و جل۔ اور یہ یقین انسان کو تب آئے گا جب یہ یقین دل میں آئے گا، یہ زبان سے کہنے کی بات نہیں ہے۔ اور جب یہ یقین دل سے آ گیا تو قرآن سے محبت بھی ہوگی، قرآن کی طرف کشش بھی ہوگی، اور قرآن سمجھ میں بھی آئے گا اور اس پر عمل بھی کیا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہمیں نہ جانے کیا سے کیا بخش سکتی ہے، ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی حکمرانی نصیب ہو سکتی ہے۔ چونکہ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کامیابی کس کے لیے ہے، وہی جو سیدھی راہ پر چلتے ہیں۔ اور کیا کہا اللہ عز و جل نے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، لیکن رسی کو تو تب مضبوطی سے تھاما جائے نا، رسی یعنی قرآن، وہ تو تب مضبوطی سے تھامی جائے گی نا جب یہ سمجھ میں آئے گی، ہر ایک کی بنیاد تب سمجھ میں آ جائے گی۔ ذہن کی وسعت جب بڑھے گی تب اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں یہی وہ قوت ہے، یہی وہ طاقت ہے، یہی وہ پروردگار ہے جو ہمیں بنانے والا ہے، جس پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔ اور اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ فکر و تدبر کی، کیونکہ فکر و تدبر کا اگر ہم میں سلیقہ نہیں ہے، اگر ہم میں اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے یوں کہیں، تو پھر کیا فائدہ ہمارے انسان ہونے کا؟ کیونکہ انسان کی سب سے بڑی قوت فکر و تدبر ہے۔ اگر انسانی ذہن کو جانوروں کے ذہن سے تولا جائے تو اس میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ یہی تو بنیادی فرق ہے۔ دنیا کی اصلاح، دنیا کی صدیوں پرانی صدا یعنی بیماری کا کون سا علاج ہے؟ یہی وہ قرآن ہے جو اگر سینوں میں اتر جائے تو دل دہلا دیتا ہے، تو انسان کو پورا بدل کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن اگر نکل جائے تو وہی انسان نہیں کچھ اور ہی بن جاتا ہے۔
بہرحال بہت سی بار ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ کس قوم، یعنی قوموں کا جو عروج ہوتا ہے اور زوال ہوتا ہے وہ کس چیز پر اس کا انحصار ہوتا ہے. تو اگر بات کی جائے تو اس کی بنیاد پر اس کا انحصار ہوتا ہے، اس کے عقیدے پر اس کا انحصار ہوتا ہے، چاہے وہ عقیدہ کسی بھی چیز کا ہو. اگر ہم کہہ رہے ہیں دہریت کا عقیدہ ہو یا کسی بھی قسم کا عقیدہ ہو، بس اگر ہم بطور مسلمان کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا واحد ذریعہ قرآن کریم ہے. والسلام.